الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو جب وہ خاتون اپنی طرف مائل کر رہی تھی تو اس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو آپ وہاں سے بھاگ آتے باہر کی طرف، اور یا پھر وہیں کھڑے ہو کر مزاحمت کرتے۔ مزاحمت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہیں پر ہی منع فرما دیا، کیونکہ اگر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام مزاحمت کرتے تو دو خطرے درپیش تھے۔ ایک تو یہ کہ ظاہری بات ہے اس کے نوکر اور غلام تو باہر موجود تھے، وہ ان کو کہہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کروا سکتی تھی یوسف علیہ السلام کی مزاحمت کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پھر جو کام آپ نے غلبہ دین کا کرنا تھا وہ سارا رہ جاتا۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مزاحمت سے منع فرمایا، اور کس چیز کے کرنے کا حکم دیا؟ اگر آپ مزاحمت کرتے تو ایک بڑا خطرہ یہ درپیش ہوتا، ظاہری بات ہے اگر آپ اس کے ہاتھ اٹھاتے اس کی طرف تو ظاہری بات ہے آگے سے وہ بھی دھکم پیل کرتی، تو وہ قمیص جو ہے آپ کی وہ پیچھے سے پھٹنے کے بجائے آگے سے پھٹ جاتی۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تئیں ایک تدبیر فرمائی تھی کہ قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹے، خاتون جھوٹی ہو جائے، یوسف علیہ السلام سچے ہو جائیں، تو یہ معاملہ سارا آگے پیچھے ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو اس وقت مزاحمت نہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام تھا، وحی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو کہ اب آپ نے یہاں سے بھاگنا ہے، یہاں مزاحمت نہیں کرنی۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ مزاحمت کرنے سے دو نقصان ہوتے، ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام پر حملہ کروا سکتی تھی وہ خاتون، اور دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پاک دامنی سامنے آنی تھی یوسف علیہ السلام کے بھاگنے اور آپ کی پیچھے سے قمیض پھٹنے کی صورت میں، وہ والا موقع جو ہے وہ ہاتھ سے چلا جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ حکم دیا۔ اب دو صورتیں تھیں مزید، کیونکہ دروازے آگے بند تھے، سارے دروازے جتنے بھی تھے سارے مقفل، سب کو تالے لگے ہوئے ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں، اور دوسرا جو ہے یوسف علیہ السلام یا بھاگیں یا پھر وہیں کھڑے رہیں۔ کھڑے رہتے ہیں تو یہ خطرہ درپیش ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے اتنے دنوں سے، اور بھاگتے ہیں تو دروازے بند ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ بھاگنا آپ کا کام ہے، دروازے کھول دینا خالق اور مالک کا کام ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ بندہ بھاگ پڑے تو بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ ہیں جی، اس سے ان بے صبروں کو، وہ لوگ جو جناب ہمت ہارے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی درس ہے، ان کے لیے بھی سبق ہے کہ بات بات پہ دل چھوٹا کر کے نہ بیٹھ جائیں، ہمت پکڑیں۔ آپ کا کام صرف بھاگنا ہے، دروازے کھولنا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ ہاں جی، تالے بھی لگے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ وہ بھی کھول دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قسمت کو تالا لگ گیا، جی قسمت کو تالا لگ گیا، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، باہر ہلتے بھی نہیں ہیں، جاتے بھی نہیں ہیں کسی کام پہ۔ بچے پڑھنے والے ہیں، پڑھائی چھوڑ کے پڑے ہوئے ہیں، دل نہیں کرتا جی پڑھائی کو، کیا کریں جی، سمجھ کچھ نہیں آتا۔ اور بھائی جتنے لوگ پہلے سمجھے ہیں وہ کون سے اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے تھے؟ انہوں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں، اتنا مطالعہ انہوں نے کیا ہے، آج اتنے مقام پہ پہنچے ہیں۔ آج امام سیوطی رحمہ اللہ کا نام ہے اتنا، امام نووی رحمہ اللہ جو ہیں ان کی اولاد تھوڑی تھی، ان کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن آج مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جو ہے امام نووی رحمہ اللہ کی شرح 40 نہ پڑھے تو عالم نہیں بنتا۔
مدرسہ جس کا بھی ہو، جس مسلک سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، امام نووی رحمہ اللہ کی 40 شریف ضرور پڑھے گا، شرح 40 نووی شریف تو وہ آج امام نووی رحمہ اللہ کا بیٹا تو نہیں ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ کے لیے دعائیں کرنے والے کتنے لوگ بیٹھے ہوں جی۔ آج دیکھا جائے تو ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ حدیث پاک کی سب سے پہلی شرح جو میں نے پڑھی وہ امام نووی رحمہ اللہ کی شرح تھی۔ ان کا اپنا بیٹا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے بیٹے عطا کیے ہیں جی۔ آج بھی جب مدرسے میں کلاس لگتی ہے نا، درجے لگتے ہیں جب مدرسے میں، تو استاد جو ہیں، بچے جو ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ جن جن کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں سب کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ آج اولاد والے جو ہیں ان کی اولاد ان کے لیے دعا نہیں مانگتی، اولاد والے جو ہیں ان کی اولادیں ان کے لیے دعا نہیں مانگتی۔ ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ جا کے ان کی قبر پر جا کے قرآن پڑھائیں، ان کی قبر پر جا کے ان کو سلام کرائیں، نہیں، کوئی وقت نہیں ان کے پاس۔ لیکن آج بھی لاکھوں مسلمان ترستے ہیں، یا اللہ ہمیں امام سیوطی کے مزار پہ لے جا، ہمیں امام احمد بن حنبل کے مزار پہ لے جا، ہمیں امام ابو حنیفہ کے مزار پہ لے جا جی، ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ساری آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وہ ہماری طرح ہمت ہارے ہوئے لوگ نہیں تھے، ہم ہمت ہارے ہوئے لوگ ہیں جی، ایسے ٹون پڑے رہیں گے، کھایا پیا اور پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ہمت باندھی ہے انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ان کا فیضان عام فرما دیا ہے۔ شرق اور غرب میں جناب آج جناب ان کا نام ہے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ ہمت نہ ہارے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں سے بھاگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دروازے کے پاس پہنچتے گئے اس دروازے کا تالا ٹوٹتا گیا اور کنڈی کھلتی گئی، آپ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے گئے، باہر آ گئے۔ اسے کہتے ہیں ہماری زبان میں ہمت مرداں مدد خدا، ہمت مرداں مدد خدا۔ مرد جو ہے وہ ہمت پکڑ لے، اللہ مدد بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے نا کہ کمزور کی مدد کیسے ہوتی ہے، وہ یہ واقعہ پڑھے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے میری قسمت بندھی ہوئی ہے، وہ یہ واقعہ پڑھے۔ قسمت کھولے تو کھلے گی تو تب بھائی دوڑے گا، تو وہ خود ہی نہ دوڑے تو بیٹھے بیٹھے کون سی قسمت کھلتی ہے؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہمت باندھے گا تو قسمت کھلے گی بھائی۔ جو بھی بندہ ایسے ہمت ہارا ہوا ہے نا، اس کو یہ والا قصہ سنایا جائے بھائی، تالے لگے ہوئے ہوں، بندہ کھڑا ہوا ہو اندر، آپ باہر اسی کے بندے کھڑے ہوئے ہوں جی، یوسف علیہ السلام اکیلے تنہا ہوں، عورت جو ہے وہ اپنا شکنجہ کس چکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالے، یوسف بھاگنا صرف تیرا کام ہے، تالے کھول دینا، دروازے کھول دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، آج بھی ہمیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی بتائیں جی وہ پھر دین کیسے غالب آئے گا؟ جی میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا جن کاموں میں آپ پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، اگر آپ یہی کرتے رہیں گے پھر تو نہیں ہوگا کبھی بھی، پھر تو آپ بھی بیٹھے رہیں گے، ہم بھی بیٹھے رہیں گے، تو اس کے لیے بھی دوڑنا پڑے گا جی، محنت کرنی پڑے گی، دوڑنا شرط ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دوڑ کا فرمایا ہے، ایسا چلنے کا بھی نہیں فرمایا، کیونکہ ہم دین کے کاموں کی طرف چلتے ہیں کچھوے کی چال، اور نتیجہ مانگتے ہیں خرگوش والا، کہ نہیں؟ چال چلتے ہیں کون سی؟ کچھوے والی، اور نتیجہ کون سا مانگتے ہیں؟ خرگوش کی دوڑ والا۔ خرگوش کی دوڑ والا نتیجہ ہونا چاہیے بھائی، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں بھائی، وہ آہستہ بھی چلتے دروازے کھل جانے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ دوڑو گے تو دروازہ کھلے گا، یعنی جتنی طلب سچی اتنی منزل آسان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جتنے بھی لوگ جو ہے نا آج کہتے ہیں نا جی وہ دین کیسے غالب آئے گا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، وہ تو بدماش ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو بھائی آپ اپنی طلب سچی کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ابھی بھی کہیں سے کھڑا ہو کے کوئی بندہ ایسی بات کر دے تو سارے اس کو احمق کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ دین کے غلبے کی بات کرتا ہے، سارے اسی پہ چڑھ دوڑتے ہیں، اور نہیں جی ہمارے دادے نے ایسی بات نہیں کی تھی، آپ نے کہاں سے نکالی یہ بات؟ ہمارا دادا کہتا تھا سب کی چلتی رہے تو ہم بھی چلاتے رہتے ہیں سب کی حکومت کافر کی ہو، ہمیں میلاد منانے کی اجازت ہے، تو کیا مسئلہ ہوا؟ ہمیں تو اجازت ہے نا عرس منانے کی، حکومت مودی کی ہے تو کیا ہوا؟ ہمیں تو اجازت ہے نا کل خوانی اور 11ویں کرنے کی، ہم کرتے رہیں گے، ہمارے مسلک کے ڈنکے بج رہے ہیں، ہمیں کسی کی کیا پرواہ ہے بھائی؟ نہ بھائی نہ۔ تو اس کے لیے بھائی ضروری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم میں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ دیکھیں یہاں پہ ذرا غور کریں اس بات پر، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یہاں پہ رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَاسْتَبَقَا، نہ وَاسْتَبَقَا،
دونوں دوڑے، نیکی بھی دوڑ رہی ہے ساتھ گناہ بھی دوڑ رہا ہے، نیکی بھی دوڑ رہی ہے ساتھ گناہ بھی دوڑ رہا ہے، دونوں دوڑ رہے ہیں۔ بس طبقات دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صیغہ استعمال فرمایا اور تثنیہ مذکر غیب کا صیغہ استعمال فرمایا، تثنیہ مذکر غیب کا صیغہ استعمال فرمایا۔ حالانکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں، آپ تو جناب وہ مرد ہیں نا، وہ عورت ہے، آپ مرد ہیں وہ عورت ہے، تو آپ کے لیے الگ صیغہ ہوتا، اس کے لیے الگ صیغہ ہوتا، یعنی کہ صیغہ دونوں کے لیے مذکر کا استعمال کیا۔ مطلب یہ ہے، یہ معاملہ جب آیا تو وہ خاتون ہو کے بھی اپنے اندر مردانہ صفات پیدا کر چکی ہے، مردوں کے ساتھ الجھنا، اس طرح کی باتیں کرنا۔ مطلب یہ اس میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ نیکی جو ہے نا، اس کے مقابلے میں گناہ بھی اپنا منہ نہیں چھپا رہا، وہ بھی دوڑ کے آگے آ رہا ہے۔ میں جب یہ معاملہ آ جائے تو نیکی کو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، غلبہ دین کی فکر کو پھر پیچھے رکنا نہیں چاہیے۔ غلبہ دین کی فکر جس زور کے ساتھ گناہ آگے بڑھ رہا ہے، جس زور کے ساتھ کفر آگے بڑھ رہا ہے، اس سے زیادہ زور کے ساتھ اگر ایمان آگے بڑھے گا، اس سے زیادہ زور کے ساتھ غلبہ دین کی فکر آگے بڑھے گی، اس سے زیادہ زور کے ساتھ غلبہ دین کی جد و جہد آگے بڑھے گی، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بند دروازے کھول دے گا۔ تم اگر چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو تمہارے سامنے مودی یوگی بیٹھا ہوا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح وہ دروازے کھولے تھے ان کو بھی ہم گرا دیں گے۔ تم کہتے ہو تمہارے سامنے واشنگٹن ہے، وائٹ ہاؤس ہے، رب فرماتا ہے جیسے میں نے وہ دروازے کھولے تھے اس طرح ان کے قلعے بھی ہم گرا دیں گے اور تمہیں فتح عطا فرما دیں گے۔ حضور کے صحابہ، اب دیکھیں نا، ذرا غور کریں اس بات پر، تھوڑا سا موضوع چل پڑا ہے تو ذرا تھوڑا سا سنیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا، ابو جہل نے کیا کہا؟ اس دین کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اس دین کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ دین بڑھا نہیں بڑھا، میرے آقا علیہ السلام کو نکالا انہوں نے، حضور مدینے میں آئے، عبداللہ بن ابی بن سلول کھڑا ہوا، کہنے لگا اس دین کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام احد جانے لگے، 300 بندے لے کے واپس آیا، میرے آقا علیہ السلام نے، میں تو پیچھے جاتا ہے تو جا، لیکن میں نے آگے جانا ہے۔ دیکھیں، جب غلبہ دین کی قوت جو ہے وہ زور پکڑ جائے، ہمت پکڑ جائے، تو پھر نفاق اور کفر غلبہ دین کی راہ میں روڑے جو ہیں وہ سارے خود بخود پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اکیلے تنہا چل پڑتے ہیں، صحابہ ساتھ جاتے ہیں، اللہ نے پھر بدر میں فتح دی، احد میں فتح دی۔ میرے آقا علیہ السلام کا غلبہ جیسے جیسے بڑھتا گیا، یہودی سامنے آیا، یہودی نے کہا مدینے کے باہر اسلام نہیں جانے دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے، میں اسلام جا کے دکھائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام جب اسلام کا غلغلہ مزید بلند ہوا، تبوک سے ہرقل بولا، اس نے کہا میں حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے، تو کہاں آئے گا؟ تو دروازے سے باہر نہ نکل، میں تیرے دروازے بجانے کے لیے آ رہا ہوں۔ بتائیں پھر پہنچے اسلام نہیں پہنچا؟ ہیں جی، پھر کیسر و کسرا، وہ جناب سارے ان کے محلات جو ہیں وہ گر گئے، ان کی ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینے میں پہنچتی ہیں، ان کے قالین پہنچتے ہیں، ان کے گنبد کے اوپر سونے کا جو کام ہوا ہے وہ سارا سونا مدینے پہنچتا ہے۔ اس کے بعد پھر باقی جو جتنی قوتیں تھیں سب نے للکارا، وہ جناب قسطنطنیہ والے، انہوں نے جناب باتیں کی۔ میرے آقا علیہ السلام کی پہلے پیشین گوئی موجود تھی، حضور کے صحابہ منصوبے بنا رہے تھے، جا کے انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ پھر جناب وہ وقت آیا، افریقہ کے دور دراز جنگلات میں میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ گئے، کیروان کے علاقے میں، کیروانی نام امام ہے ہمارے بہت بڑے، اس علاقے میں بہت بڑا افریقہ کا علاقہ تھا، کیروان کے علاقے میں جا کر، یہ علاقہ بالکل خالی تھا، یہاں پہ جنگلات تھے بڑے موذی، افریقہ کے جنگل آج بھی مشہور ہیں، وہاں پہ درندے ہیں، حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے، زہریلے سانپ، ہر چیز۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے غلام وہاں پہنچے، وہاں کھڑے ہو کے حضور کے غلام نے اعلان کیا، یا حشرات الارض، او جنگل کے کیڑے مکوڑوں، تمہارے پاس صرف 3 دن کا وقت ہے، یہاں محمد عربی کے غلام آئے ہیں، انہوں نے یہاں پر آ کر بسیرا کرنا ہے، تم یہاں سے چھوڑ دو اپنی جگہ، یہاں سے چلے جاؤ، علاقہ چھوڑ دو، یہاں ہم نے شہر بنانا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ جو بھی ہمیں پھر دکھا ہم اسے مار دیں گے۔ قربان جائیں، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں پورے جنگل سے جتنے بھی جانور تھے، جتنے درندے تھے، جتنے بھی کاٹنے والی چیزیں تھیں، حشرات تھے، سارے کے سارے کو اپنے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کو اپنے انڈوں کو اٹھایا جا رہا ہے، سارے کے سارے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تو سچا غلام بن جا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، رب تعالیٰ ہر ایک چیز کو تیرے تابع دار کر دے گا، تیرے تابع دار کے دروازے پھر ایسے کھلیں گے جیسے یوسف علیہ السلام کے۔ اور یہ قصہ صرف مزے لینے کے لیے تھوڑا ہے، بندہ قصہ پڑھے اور کہے جی ٹھیک ہے بڑا مزہ آیا سن کے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، ایک سمندر سے گزرنے لگے، دریا آ گیا سامنے، سمندر سے گزرنے لگے تو فرمایا کہ یار گھوڑے ڈال دو، یہاں پہ کوئی کشتی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، گھوڑے ڈال دو، گھوڑے ڈال دیے۔
ایک آقا علیہ السلام کے غلام نے جان بوجھ کے پیالہ پھینک دیا، امیر نے پوچھا کوئی شاید کسی کی گری تو نہیں، وہ ایک بندہ کہنے لگا میرا پیالہ گر گیا ہے، اس نے امیر نے پیچھے منہ کیا، کہا اے پیالہ باہر نکال، تجھے نہیں پتا یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ جی اس نے پیالہ باہر دے دیا، وہ بندہ غلام تو بنے آقا علیہ السلام کا، سچی تڑپ رکھے دل کے اندر۔ پھر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب چلے افریقہ کے جنگلوں کو جناب عبور کرتے ہوئے، ہر طرف اسلام کے جھنڈے لہراتے ہوئے، جب وہ سمندر آیا آخری کنارہ افریقہ کا، سمندر کے کنارے پہ ایسے جناب گھوڑا جو ہے نا آپ کے گھوڑے کے اگلے پاؤں سمندر میں جانے لگے تھے، آپ نے اس کی جناب مہاریں کھینچی، گھوڑے کی ٹانگیں اوپر ہو گئی، آسمان کی طرف منہ کیا، مولا تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے، ورنہ تیرے محمد عربی کا یہ غلام تو آگے بھی جانے کو تیار تھا، آگے بھی جانے کو، اور اب راستہ دیتا ہے یار، بندہ ہمت تو باندھے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں نا جی ہمت ہارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ عشق کے سودے ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ان کا کام ہے بس روٹی کھائیں، وہ چوں چوں کرتے رہیں برائلر مرغی کی طرح، برائلر مرغی کی طرح وہ چوں چوں کریں، روٹی کھائیں، قیمے کھائیں، برگر شوارمے کھائیں، اور رات کو ڈکار ماریں، پیپسی پی کے سو جائیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اور جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرماتا ہے، ان کو عزم عطا فرماتا ہے۔ بند راستے ایک نہیں 7 دروازوں کو تالا لگا ہوا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے تالے بھی توڑ دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی، آیہ مبارکہ پہ ذرا غور کریں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں جناب دوڑے۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ خاتون جو ہے وہ دوڑ لگا رہی ہے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، کمر کی طرف سے قمیض جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گئی، پیران مبارکہ یوسف علیہ السلام کا۔ وَقَدَّتْ، وہ قمیض پھٹ گئی۔ جیسے جناب دروازے اچانک کھلے، یوسف علیہ السلام باہر آئے تو وہ عزیز مصر جو ہے وہ کہیں گیا ہوا تھا تو وہ واپس آیا، دروازے پر پہنچا۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، میں اس عورت نے اپنے دونوں کے سامنے، اس عورت کا سردار کھڑا ہوا تھا دروازے کے پاس۔ اب وہ عورت ہوشیار، آپ کو پتہ ہی عورتیں ہوشیار ہوتی ہیں، اندر کیا کچھ چل رہا تھا، منتیں ترلے چل رہے تھے، جیسے جناب بات کھلی تو فوراً جناب یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا۔ یہ عورتوں کا بہترین مشورہ، یہ مشغلہ ہے ان کا، ہیں جی، خود جناب اپنی ہوس کا اظہار کریں گی، خود آگے بڑھیں گی، لیکن جب دیکھیں گی بات نکلتی ہے تو پھر 1 منٹ سے پہلے معصوم بن جائیں گی۔ نہیں جی سارا زور زبردستی اسی کی تھی، میں تو بڑی بیچاری، مجھے تو ان راستوں کا ہی پتہ کو نہیں۔ بتائیں ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا، 1 منٹ سے جناب معصوم بن جائیں گی۔ اور لوگ جو ہیں ایسے خبیث ہوتے ہیں، وہ بھی جناب ان پہ چادر تان رہتے ہو، میری بیٹی بڑی پیار، کتنے مہینے سے چل رہی تھی؟ 6 مہینے سے چل رہی تھی۔ کتنے مہینوں سے کام ہو رہا تھا؟ 1000 سال سے کام ہو رہا تھا۔ سال پورا اس کو رونے نہیں آیا بھائی، سال پورا اس کو تکلیف نہیں ہوئی، 1 دن میں تکلیف ہو گئی ہے اس کو؟ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ 1.5 سال بعد تکلیف ہو رہی، 6 سال بعد۔ اخبار میں خبر چھپی جناب ایک خاتون جو ہے 5 سال پورے جی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہا، بیچاری 5 سال معاملہ ہو رہا تھا، بیچاری 5 سال کیوں جا رہی تھی بھائی؟ 5 سال میں ایک بار بھی اس کو پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عجیب منافقانہ طرز ہے ویسے، یہ والے گر ان سے پیچھے ختم ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ خود ہوس کی پجاری ہیں، خود بھاگ بھاگ کے جائیں گی، جب دیکھیں گی اب معاملات جو ہے وہ صحیح نہیں بیٹھ رہے تو پھر جناب رونا دھونا شروع کر دینا، پھر جناب کپڑے پھاڑنے ہیں، منہ پہ چپیٹیں مارنی ہیں، اور میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میں تو یوز ہو گئی، میں یوز ہو گئی۔ جب اتنا عرصہ یوز ہو رہی تھی تب تجھے سمجھ نہیں آیا تھا تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک دم سے تجھے پتہ چلا تو یوز ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عجب خباثت ہے ویسے۔ اب یہاں معاملہ بھی یہی ہوا ہے۔ اس عورت نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور یہ جب دونوں باہر نکلے تو ظاہری بات ہے اس نے تو دیکھ لیا اچانک یہ تو آپس میں گتھم گتھ ہیں، یوسف علیہ السلام کے کپڑے پھٹ چکے ہیں اور یہ جناب آپس میں الجھتے ہوئے باہر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت کی استادی چیک کریں، فوراً سے پہلے بولی، کہنے لگی قالت، بولی فوراً جناب، اب پہلے اس کے تیور اور تھے، جیسے وہ سامنے آیا شوہر فوراً چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر کیے، کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، سردار یہ تو بتائیں اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ گندی نیت کر لے، جس کا ارادہ گندہ ہو جائے آپ کے گھر والوں کے ساتھ، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اب یہاں پہ دیکھیں اس کی استادی مزید چیک کریں، اب مزید اپنے آپ کو بچا رہی ہے، یہ نہیں کہتی کہ کچھ ہو گیا ہے، بلکہ کہتی ہے کہ ابھی ارادہ ہی کیا تھا اس نے، اپنے آپ کو بھی بچا رہی ہے، بھی بچ بھی جاؤں
یہ بھی میرے پہ تہمت نہ آئے کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے ہیں؟ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ من اراد باہلک کا، جو ارادہ کرے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ یہ کہہ کے 7 سزا بھی تجویز کر دی. کہنے لگی الا ان یسجن او عذاب علیم، ہاں یہ تو ہونا چاہیے، یا تو یہ جیل جائے یا پھر کم از کم اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، سخت سے سخت عذاب دیا جائے اس کو. ان دونوں میں سے کوئی ایک تو ہو نا، چھوڑا نہ جائے بالکل. اب اس کو آپ اس کو بیٹا بنا کے لائے تھے، اس کے کام یہ نکلے یہاں پہ، بتائیں اس کے کام یہ نکلیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پہ 1-2 باتیں بڑی قابل غور ہیں، وہ یہ ہیں اس دور کے اندر بھی جس طرح آج کل کا جاہلی معاشرہ ہے نا، یورپ کا بغیرتی والا معاشرہ ہے، اگر معاشرہ اس وقت بھی وہی ہوتا، اس بادشاہ عزیز مصر کافر کے دور میں، تو اس عورت کو اتنی صفائی دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی. نہیں سمجھے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی وہ اس وقت بھی یورپی حساب تھا، اس وقت بھی کون سا حساب تھا؟ یورپی حساب تھا. یہاں پر بھی بالکل نارمل لیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا، ایک بندہ سنانے لگا کہ انگریز تھا، ایک کہنے لگا جی میں نے دیکھا ایک بار اپنی بیٹی کے ساتھ کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، پارک میں دیکھا. کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا. اس نے کہا میں چلا گیا. اس نے کہا پھر میں نے دیکھا ایک دن وہ ہماری بیٹھک میں ہی آ گیا، ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ. اس نے کہا پھر، کہتا مجھے بہت غیرت آئی. انہوں نے کہا پھر کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے وہاں پہ صوفہ نکال دیا وہاں سے. غیرت آئی تو کیا کیا؟ صوفہ نکال دیا، صوفہ نہیں رہنے دیا. میں نے کہا نہ صوفہ ہوگا نہ یہاں بیٹھیں گے اکٹھے. یعنی ان کی غیرت جاگتی بھی ہے تو ایسے جاگتی ہے. یعنی وہاں پہ سگا باپ جو ہے وہ بیٹی کو زنا سے نہیں روک سکتا، جس کو مرضی گھر میں لے کے آئے کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر وہاں بھی یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر کی حکومت میں اگر ایسا معاملہ تھا تو خاتون کو اتنا رولا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتائیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے وہ چاہے کافر ہی تھے لیکن ان کا معاشرہ جو ہے وہ ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا. کافر ہونے کے باوجود بھی ان کا معاشرہ ان کاموں کی اجازت نہیں دیتا تھا. اگر ان کا معاشرہ ان کاموں کی اجازت دیتا تو وہ مائی ریلیکس رہتی. انہوں نے کہا کون سا ایسا غلط کام کیا میں نے جیسے آج کہتی ہیں؟ کوئی غلط کام تھوڑی کیا میں نے. نہیں، بالکل ایسا نہیں تھا. فوراً سے پہلے اس نے الزام جو ہے وہ یوسف علیہ السلام پہ دھر دیا. نہ انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے میرے ساتھ کرنے کا، نعوذ باللہ من ذالک. اب اس کی سزا آپ ہی بتا دیں. اب جو سزا اس نے تجویز کی ہے اس کا مطلب یہ ہے وہاں پر بھی جو بندہ کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑتا تھا اس کے لیے بھی سزائیں تھیں، اس کے لیے بھی سزائیں تھیں. اس لیے تو اس نے کہا ان 2 سزاؤں میں سے ایک تو ہو، یا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے یا پھر اس کو جیل ڈالا جائے، کچھ نہ کچھ تو ہو. اور وہ بھی ارادہ کرنے پر. کیا کرنے پر؟ ارادہ کرنا. بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ بعد میں ابھی کل پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو کیسے جو ہے وہ ان پر ہی پلٹ دیا. حقیقت جیسے تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کو کھول دیا. ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے، اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف دونوں دوڑے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، کمر کی طرف سے پیراہن اس نے پھاڑ دیا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے دروازے کے پاس اس کے سردار کو پایا، عورت کے سردار کو پایا. ہیں جی، یہاں یہ ذہن میں رہے کہ اپنے شوہر کا نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے، شوہر کا نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیسے بیان فرمایا کہ عورت نے اپنے سردار کو پایا، عورت نے اپنے سردار کو پایا. ہیں جی، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی شوہر کہہ رہی ہے مکھے. میں نے کہا مکھا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مختار نام ہے اس کا. مختار ہوتا تو شوہر کو مکھا کہتے ہیں، شوہر کو بشیرہ. بشیرے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آج کل تو ویسے فیشن آ گیا ہے، دیہاتی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتی تھیں. آج کل انگریزی طبقہ جو ہے وہ تو ویسے کہتی ہیں رفیق آلو لیتے آنا واپسی پہ. اب وہ بھی بیچارہ رفیق ہی ہے. اللہ اکبر. نہ بھائی نہ، خواتین کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا نام لے کے پکاریں، بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک الگ سے نام رکھا ہوا تھا، حمیرہ. کیا نام رکھا ہوا تھا حضور نے؟
حمیرہ، آقا علیہ السلام حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ بعض اوقات عائشہ بھی فرماتے تھے، عائش بھی فرماتے تھے آقا علیہ السلام، لیکن آقا علیہ السلام نے حمیرہ نام رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس طرح کر کے کنیت رکھنے میں اس میں بڑا فائدہ ہے۔ کنیت جو ہے عربی زبان میں جیسے رکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی بچے کا نام جو ہے نا وہ ابراہیم ہے، تو شوہر پر لازم ہے، یعنی کہ شوہر کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کا نام لے کے نہ پکارے، بلکہ اس کو ام ابراہیم کہے۔ کیا کہے؟ ام ابراہیم کہے۔ یا احمد ہے بیٹے کا نام، تو اس کو نام ام احمد کنیت رکھ دے۔ ہاں جی، کوئی بھی اس طرح کر کے کنیت رکھ دے، اس کنیت کے ساتھ پکارے، اس میں ادب بھی ہے اور محبت کا اظہار بھی ہے۔ ہیں جی، نہیں تو پھر اگر وہ بیوی جو ہے وہ پروین بنے گی، لوگوں کے سامنے وہ پروین کہے گا اس کو، تو پھر وہ بھی اس کو شادہ گامہ کہے گی، وہ کہے کہ ہاں بھی گامیاں کتنے تو ہیں، پھر کام خرابی کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ذرا کوشش کرنی چاہیے گھروں کے اندر، کم از کم جو ہمارے دینی ذہن رکھنے والے ہیں وہ تو کم از کم کنیت والا معاملہ لائیں نا گھروں میں، ہیں جی بچہ ہے۔ اور ہمارے ہاں کنیت ویسے پنجابی زبان میں یہ چلتا ہے فلانے دی ماں، ہیں ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ عبدالرشید دی ماں، سعید دی ماں، کریم دی ماں، اس طرح بولتے ہیں۔ یہ کنیت وہی عربی زبان میں کہیں گے تو اس کا ایک مزہ الگ ہے یا نہیں؟ ام علی اس طرح کہہ دیں، ہاں جی، بیٹی ہے تو بیٹی کے نام پہ رکھ دیں، ام رقیہ رکھ دیں، ام کلثوم رکھ دیں، اس طرح کی کنیتیں جیسے آقا علیہ السلام کی صحابیات کی کنیتیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس آیہ مبارکہ سے لد الباب الفیا سیدہا لد الباب، اس نے اپنے سردار کو پایا۔ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا جو ہے نا اس کو اپنا سردار کہے، ہاں جی، میرے سردار، میرے سرتاج، اس طرح کر کے کہے، اس طرح محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔